کچھ لوگ اعتکاف کے بارے میں کہتے ہیں کہ عورت کو مسجد میں اعتکاف کرنا چاہیے. شاباش میرا بیٹا شاباش. تو ایک امام بھی مسجد میں کوئی عورت بنا لو, ایک مؤذن بھی عورت رکھ لو, بسم اللہ. ساری اعتکاف کیوں کراتے ہیں؟ سارے کام بسم اللہ. مکبر بھی عورت بن جائے گی. 4 لڑکوں کو پتہ چل جائے تو اگلی صاحب میں نماز پڑھنے آ جائیں گے. بھائی یہ تو تمہارے نمازی پڑھ جائیں گے, پھر یہ سارا کام کر لو. اس دنیا میں سادی مخلوق ہے. میں تو کہتا ہوں ایسے لوگ اگر صحابہ کے زمانے میں ہوتے, حضرت عمر کے زمانے میں, تو ان کو جواب نہیں دیا جاتا, ان کو کوڑے لگائے جاتے. یہ لوگ ہمیشہ فقہی رواداری کی بات کرتے ہیں. ایسے مسائل میں ان کی فقہی رواداری کہاں چلی جاتی ہے بھائی؟ یہ کہتے ہیں 4 مسلک برحق, چاروں مسلک برحق ہیں, تو چاروں مسلک برحق ہیں تو چاروں مسلک میں 3 مسلک کے علماء فقہا یہ کہتے ہیں کہ اعتکاف مسجد کے باہر ہو ہی نہیں سکتا ہے. موسوعہ فقہیہ کی عبارت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. لکھتے ہیں اختلفوا فی مکان اعتکاف المرأہ. اس بارے میں فقہا کا اختلاف ہے کہ عورت اگر اعتکاف کرے گی تو وہ کہاں بیٹھے گی. فذهب الجمہور الی انہا کالرجل. تو جمہور علماء کی رائے یہ ہے, شوافع, مالکیہ, حنابلہ, تینوں کی یہ رائے ہے. کیا رائے ہے؟ الی انہا کالرجل, کہ اعتکاف کے معاملے میں عورتیں بھی مردوں کی طرح ہے. لا یصح اعتکافها الا فی المسجد, اور اس کا اعتکاف صرف مسجد میں ہی صحیح ہو سکتا ہے. کہاں گیا بھائی تمہارا چاروں مسلک برحق؟ کہاں گئی تمہارا جمہور علماء؟ 3 طلاق کے مسئلے میں تو بہت جمہور علماء چلاتے ہو, تو اس مسئلے میں جمہور علماء کی بات کہاں چلی گئی تمہاری؟ طلاق کے مسئلے میں, تراویح کے مسئلے میں تو آپ بہت جمہور علماء کا حوالہ دیتے ہیں, تو اس مسئلے میں جمہور علماء کا حوالہ کیوں نہیں دکھائی دیتا آپ کو؟ جیسے ہی مسئلہ تبدیل ہوتا ہے آپ کا معیار کیوں تبدیل ہو جاتا ہے؟ اگر آپ کے ہاں علماء کی کثرت اور جمہور علماء یہ آپ کے ہاں کوئی معیار ہے مسائل میں قبول و رد کا, تو یہاں تو جمہور علماء یہ کہہ رہے ہیں. اور ٹھیک ہے بھائی, آپ کا مسلک اگر اس کے خلاف ہے تو آپ اختلاف درج کریں, پر آپ استہزاء کر رہے ہیں. آپ مسجد میں اعتکاف کے لیے آنے والی عورتوں کی عفت پر کیچڑ اچھال رہے ہیں, اور اگر اس طرح سے کیچڑ اچھال رہے تو پھر حج پر لے جانا بھی من کر دو میرے بھائی. اگر یہ بات ہے کہ اعتکاف میں بیٹھنے والی عورتوں کی وجہ سے مرد زیادہ ہو جائیں گے, تو یہ بات حج پر کیوں نہیں ثابت ہوتی ہے کہ حج میں اگر عورتیں جائیں گی تو مردوں کی تعداد بڑھ جائے گی؟ تمہارے دیوبندی علماء, دیوبندی عوام حج پر اس لیے جاتی ہے کیونکہ وہاں پر عورتیں ہوتی ہیں. حرم میں اسی لیے حرم میں عورتیں نہیں ہوتی؟ کیا حرم میں آپ کے دیوبندی جماعت کے لوگ اسی لیے جاتے ہیں کیونکہ وہاں پر عورتیں ہوتی ہیں؟ شرم نہیں آتی آپ کو یہ بات کرتے ہوئے؟ اتنی خباثت آپ کے دماغ میں بھری ہوئی ہے. آپ ویسے تو بہت فقہی رواداری کی بات کرتے ہیں, ایسے مسائل میں آپ کی فقہی رواداری کہاں چلی آتی ہے؟ آپ اس کے, اور یہ کون لوگ ہیں بھائی؟ ہاں, یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے عورتوں کو مسجد میں بیٹھنے کی نہ صرف اجازت دی ہے بلکہ گھر میں بیٹھنے سے منع کیا ہے؟ موسوعہ فقہیہ کی عبارت پڑھتا ہوں. لکھ رہے ہیں وَعَلَىٰ هَٰذَا فَلَا يَصِحُّ اعْتِكَافُهَا فِي مَسْجِدِ بَيْتِهَا. اس بنیاد پر اپنے گھر کی جو مسجد ہوتی ہے, عورت کی اپنے گھر کی مسجد, جیسے گھر میں اگر اس نے کوئی جگہ خاص کی ہوئی ہے جہاں پر وہ نمازیں پڑھتی ہے, اس کو مسجد البیت کہا جاتا ہے. صحابہ میں یہ بات بہت تھی کہ گھر میں بھی نماز پڑھنے کے لیے ایک جگہ کو خاص کر دیتے تھے, اس کو گھر کی مسجد کہا جاتا تھا کہ نمازیں وہیں ادا کی جاتی تھی. فرمارے اللہ لہذا اس بنیاد پر کیونکہ نماز کے لیے مسجد میں بیٹھنا شرط ہے, فرمارے لہذا اس کا گھر کی مسجد میں, یعنی گھر میں جو ایک جگہ اس نے نماز کے لیے خاص کی ہوئی ہے اس میں بھی وہ اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتی ہے. لما ورد عن ابن عباس رضی اللہ عنہما, جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے, انہ سئل عن امرأۃ جعلت علیہا, اور حضرت ابن عباس سے ایک عورت کے بارے میں پوچھا گیا جس نے نظر مان لی تھی, ان تعتکف فی مسجد بیتہا, اس نے نظر مانی تھی کہ میں اپنے گھر میں جو ایک میری خاص جگہ ہے جہاں میں نمازیں پڑھتی ہوں میں وہیں پر اعتکاف کروں گی. فقال بدعۃ, تو حضرت ابن عباس نے کہا کہ یہ بدعت ہے. وَأَبْغَضُ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ الْبِدْعُ, مصنف لکھ رہے ہیں اور سب سے بدترین عمل جو ہے نا وہ بدعت ہے, بلکہ یہ غالباً حضرت ابن عباس ہی کا قول ہے. وَأَبْغَضُ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ الْبِدْعُ, بدعت اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ عمل ہے. فَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ تُقَامُ فِيهِ الصَّلَاةُ, تو اعتکاف نہیں ہو سکتا ہے مگر اس مسجد میں جس میں نماز قائم کی جاتی ہے. بتائیں, حضرت ابن عباس اس کو بدعت بول رہے ہیں اور وہ یہ حکم دے رہے ہیں کہ عورتیں مسجد میں جا کر کے اعتکاف کریں. اللہ کے بندے, یہ جن عورتوں پر آپ کیچڑ اچھال رہے ہیں کہ عورتیں اگر اعتکاف کرنے کے لیے بیٹھیں گی تو پیچھے مرد ان کے آ جائیں گے, ان کی عزت پر, ان کی عفت پر آپ کیچڑ اچھال رہے ہیں. آپ کو یہ نہیں پتا کہ کون سی عورتیں تھیں جو مسجدوں میں اعتکاف میں بیٹھی ہیں؟ ہاں,
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں ان النبی، صحیح بخاری کی روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکفا مع بعض نسائہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعض بیویوں کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھے. کہاں بیٹھے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ گھر میں بیٹھے تھے. اللہ کے نبی کا اعتکاف کہاں ہوتا تھا؟ مسجد میں ہوتا تھا. تو اللہ کے نبی کی بیویاں کہاں بیٹھی اللہ کے نبی کے ساتھ اعتکاف میں؟ مسجد میں بیٹھی. فرمایا وہیا مستحاضۃ تردما، حالانکہ وہ عورت جو اللہ کے نبی کی بیوی تھی وہ استحاضہ آتا تھا ان کو، یعنی حیض کے علاوہ جو بیماری کی وجہ سے خون آتا ہے، تو بعض مرتبہ اتنا زیادہ خون آتا تھا کہ وہ تشت جو ہے وہ رکھنا پڑتا تھا تاکہ اس میں خون جمع ہو. پھر بھی وہ بیٹھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. حضرت عائشہ ہی کی روایت ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری اشروں میں اعتکاف کرتے تھے. اللہ کے نبی جب اعتکاف کے لیے بیٹھے فاستأذنتہ عائشہ، حضرت عائشہ نے اجازت مانگی، فأذین لہا، تو اللہ کے نبی نے ان کو اجازت دی. جس چیز کی اجازت نبی نے عورتوں کو دی ہے، تم کون ہو؟ تم خدا ہو؟ تم رسول ہو؟ رسول کہیں کہ بیٹھ سکتی عورت مسجد میں اور تم پابندی لگا دو گے؟ ہاں، تمہارا اتنا بس چلتا ہے. حضرت عمر کے بارے میں تو بہت جلدی تم بولتے ہو کہ اگر اسلام میں 3 طلاق کو ایک شمار کیا گیا تو حضرت علی نے کیسے 3 شمار کر دیا، حضرت عمر نے کیسے 3 شمار کر دیا؟ اور تم تو شریعت میں جب اجازت دی گئی ہے اعتکاف میں بیٹھنے کی تو تم کون ہو منع کرنے والے؟ ہاں، جیسے تم 3 طلاق کے بارے میں کہتے ہو کہ اگر شریعت میں اجازت تھی تو حضرت عمر کیسے منع کر سکتے تھے، تم کون ہوتے ہو منع کرنے والے؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو اجازت دی ہے، تم عورتوں کے خدا ہو، تم عورتوں کے رسول ہو، اللہ کے رسول سے بڑے ہو. ایک عورت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ وہ اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہے. حدیث کے الفاظ ہیں فاستأذنتہ عائشہ، حضرت عائشہ نے اجازت مانگی، فأذین لہا، اللہ کے رسول نے ان کو اجازت دی. وسالت حفصۃ عائشہ ان تستأذن لہا ففعلت، حضرت حفصہ نے حضرت عائشہ سے اجازت مانگی تو انہوں نے بھی اجازت دے دی. جب حضرت زینب بنت جہش نے یہ دیکھا تو انہوں نے بھی حکم دیا کہ میرا بھی خیمہ بنا لیا جائے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر نکلے نماز پڑھ کر کے تو دیکھا کہ بہت سارے خیمے لگے ہوئے ہیں. فقال ما ھذا، تو اللہ کے نبی نے پوچھا یہ اتنے سارے خیمے کس کے ہیں؟ قالوا بناء عائشہ وحفصہ وزینب، تو لوگوں نے کہا یہ حضرت عائشہ کا خیمہ ہے، ایک حضرت حفصہ کا خیمہ ہے، ایک حضرت زینب کا خیمہ ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آل برا اردنا بہذا، کیا یہ سب کر کے وہ نیکی کرنا چاہتی ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب میں اعتکاف میں نہیں بیٹھوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ یہ ایک سوکنانہ حسد کی وجہ سے بیٹھ رہی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب میں نہیں بیٹھوں گا اس سال. خود بھی اللہ کے نبی نے ارادہ ترک کر دیا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اجازت مانگی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی. اگر معاملہ یہ ہوتا تو اللہ کے نبی کہتے گھر میں بیٹھو، یعنی اگر جیسے خواتین کے لیے پردے کا معاملہ ہے، اگر ان کے لیے گھر میں بیٹھنے کی اجازت ہوتی تو جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں ان کو اجازت دی، بلکہ اللہ کے نبی کا فرمایا کہ گھر میں ان کی نماز بہتر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بھی کہتے تھے گھر میں اعتکاف کرو. لیکن قرآن مجید کی واضح آیت ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ جب تم مسجد میں اعتکاف کی حالت میں ہو تو عورتوں سے مباشرت مت کرو. صریح آیت اس بات کی موجود ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اعتکاف مسجد میں ہی ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، باقاعدہ مساجد کا ذکر کیا گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے قیام رمضان میں، شیخ امام البانی رحمہ اللہ نے اس کو حسن قرار دیا ہے، صحیح قرار دیا ہے کہ لا اعتکاف الا فی مسجد جماعت، کہ اعتکاف صرف جماعت والی مسجد میں ہی ہوگا. اعتکاف صرف جماعت، یہ بہقی کی روایت ہے، شیخ البانی نے صحیح کہا اس کو قیام رمضان میں کہ اعتکاف صرف مسجد والی جو جماعت جس میں مسجد ایسی مسجد جس میں جماعت ہوتی اسی میں اعتکاف ہو سکتا ہے. آپ یہ ہے قول، یہ ائمہ کے اقوال ہیں. آپ کہتے ہیں آپ بزرگوں کو مانتے ہیں، بزرگان دین کو مانتے ہیں، یہ بزرگان دین کا قول ہے. امام نووی فرماتے ہیں لا یصح الاعتکاف من الرجل ولا من المرأة الا فی المسجد، کسی مرد کا یا عورت کا اعتکاف مسجد کے علاوہ کہیں نہیں ہو سکتا. ولا یصح فی مسجد بیت المرأة ولا مسجد بیت الرجل وهو المعتزل المہیّا للصلاۃ، اور کسی آدمی کا یا کسی عورت کا جو گھر کی مسجد ہوتی ہے اس میں بھی اعتکاف نہیں ہو سکتا. اور وہ گھر کی مسجد کس کو کہتے ہیں؟ المعتزل المہیّا للصلاۃ، جہاں آدمی الگ ہو کر کے اس نے جگہ بنائی ہوتی نماز پڑھنے کے لیے، وہاں پر بھی اس کا اعتکاف نہیں ہوگا. امام ابن قدامہ مغنی میں فرماتے ہیں وَلِلْمَرْأَةِ أَن تَعْتَكِفَ فِي كُلِّ مَسْجِدٍ وَلَا يُشْتَرَطُ إِقَامَةُ الْجَمَاعَةِ لِأَنَّهَا غَيْرُ وَاجِبَةٍ عَلَيْهَا وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِي، کہ عورت کے لیے جائز ہے کہ کسی بھی مسجد میں وہ اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہے اور اس کے لیے شرط نہیں کہ وہاں پر جماعت ہوتی ہو، کیونکہ عورت کے لیے جماعت میں شامل ہونا واجب نہیں ہے. یہ بات امام شافعی نے فرمائی ہے. آگے لکھتے ہیں
وَلَيْسَ لَهَا الْاِعْتِكَافُ فِي بَيْتِهَا، اور اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ گھر میں اعتکاف کرے، لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ کہ جب تم مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے ہو تو اس کا مطلب یہ پتا چلتا ہے کہ اعتکاف کہتے ہی ہے مسجد میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھنے کو، مسجد ہی میں اعتکاف ہو سکتا ہے۔ آگے فرمانے والی ان ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم استاذنہ فی الاعتکاف فی المسجد فاذن لہن، اور کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے مسجد میں اعتکاف کی اجازت مانگی تھی تو اللہ کے نبی نے ان کو اجازت دی۔ یہ کون سی عورتیں ہیں جو اعتکاف میں بیٹھی ہیں؟ اس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ جب اس طرح کی باتیں کرتا ہے تو ان پاک باز خواتین پر بھی اس کی گندی زبان کے چھینٹے جاتے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے مسجد میں بیٹھی رہی تھی۔ تمہاری جماعتیں نکلیں، عورتیں جماعتوں میں جائیں، تبلیغی جماعت میں عورتیں جائیں، تب تو عورتوں کی عزت پہ کوئی حرف نہیں آتا ہے۔ تمہارے خواتین کے جلسے ہوتے ہیں، اس میں عورتیں جا سکتی ہیں، تب تو کوئی حرف نہیں آتا ہے۔ اور اگر اعتکاف امن کے ساتھ اگر کوئی عورت مسجد میں آ کر کے اعتکاف کر رہی ہے، کسی مسجد میں اگر خواتین کے لیے انتظام کیا گیا ہے تو ایسی خبیث زبان استعمال کرتے ہیں لوگ، اس کو عالم سمجھتے ہیں، یہ جاہل ہے، اس کا جواب علمی نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے لوگ اگر سلف کے زمانے میں اسلامی حکومتوں ایسوں کو کوڑے لگائے جانے چاہیے، ان کی زبان ان کی گدی سے کھینچ لینی چاہیے۔ یہ بہت بڑے علماء اور فقی بنتے ہیں اور یہ ان کا لہجہ ہے اور دیندار خواتین کے بارے میں ایسی گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ رحم فرمائے، بس یہ کہ بس خون کھول رہا ہے اور کچھ کر نہیں سکتے کہ ٹیکنالوجی اتنی بھی ترقی نہیں کی کہ موبائل میں گھس کر کے کسی کو 2 چماٹ لگا دیے جائے۔ اللہ رحم فرمائے، بارک اللہ فیکم۔ جزاکم اللہ خیر شیخ سرفراز فیض حفیظ اللہ، شیخ صاحبان بیدار حفیظ اللہ، آئی پلس کی پوری ٹیم کو جزاکم اللہ خیر۔ آپ لوگوں نے اس جاہل مفتی عبدالوحید قریشی ان کی زہریلی زبان کا جواب دیا، الحمدللہ بہت اچھی طریقے سے جواب دیا، ماشاءاللہ۔ آئی پلس کی پوری ٹیم کو جزاکم اللہ خیر۔